وہ رسول مشرم رحمت عالم جہان رنگوبوں میں تشریف فرما ہوئے تو میرے نبی کو رب کائنات نے کسی کا محتاج نہیں بنایا بلکہ سب کو میرے نبی کا محتاج بنایا۔ سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ تعالی علیہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم انور میں تشریف لائے تو مجھے کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، حتیٰ کہ میرے کریم آقا کی ولادت باسعادت کے وقت کے آنے تک سیدہ آمنہ خاتون فرماتی مجھے ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا، ذرا بھی تکلیف نہیں تھی۔ میری اور آپ کے قریب آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان رنگبو میں تشریف لائے تو حضرت سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں میں گھر میں تنہا تھی، اکیلی گھر کے اندر تھی، میں تھوڑی سی پریشان ہوئی، محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ولادت باسعادت ہونے والی ہے، لیکن گھر میں کوئی نہیں، میں پریشان ہو گئی۔ یک میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے کمرے میں روشنی پھیل گئی، معاً زمین سے لے کے آسمان تک چادریں تن گئیں، میرے گرد گرد چادریں تن گئیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اپنے گھر میں اپنی ماں کے لیے، اپنی بیٹے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہن کے لیے پردے کا اہتمام کرتے ہو، میرے آقا کی والدہ محترمہ کے لیے رب کائنات نے پردے کا اہتمام فرمایا۔ فرماتی ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک چادریں تن گئیں، چاروں جانب چادریں تن گئیں۔ میں حیرانی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی، یک کیا دیکھتی ہوں، ان چادروں کے اندر سے 4 خواتین اتری، آسمان کی جانب سے اترتی ہوئی مجھے نظر آئیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی خواتین اتریں۔ یہ ایسی حسینہ جمیلہ خواتین تھیں کہ میں نے اتنی حسین عورتیں نہیں دیکھی تھیں۔ میں ان اجنبی عورتوں کو دیکھا، یہ بنو ہاشم کی لڑکیاں معلوم ہوتی تھیں، دراز قد تھیں، بنو ہاشم کی بیٹیاں لمبے قد والی تھیں۔ فرمانے لگی یہ مجھے بنو ہاشم کی خواتین محسوس ہو رہی تھیں، اجنبی ہونے کے باوجود میرے ساتھ مانوس تھی۔ اجنبی ہونا تو تھوڑا سا آدمی پریشان ہوتا ہے، فرماتے ہیں مگر مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی، اجنبی ہوتے ہوئے بھی محسوس ہو رہا تھا یہ میری پرانی واقف ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا تعارف کروایا، جو سب سے بڑھ کر تھی آگے آئی، اسے کہا کہ آمنہ میرا نام حوا ہے، اور یہ میرے ساتھ جو ہیں یہ ہیں، ان کا نام ہاجرہ ہے، یہ حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں، حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ تیسری خاتون ان کا نام آسیہ بنت مزاحم ہے، فرعون کی بیوی جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے آئی تھی، اور فرعون نے ظلم و تشدد کر کے ان کو شہید کر دیا تھا۔ یہ تیسری وہ ہے، اور چوتھی مریم ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ۔ آمنہ فکر نہ کر، ہم تیری نوکرانیاں بن کے آئی، تیری خدمت گزار ہو بن کے آئی ہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں اسی دوران مجھے محسوس ہوا کہ عالم غیب سے ایک پیالہ نمودار ہوا، اس پیالے میں دودھ کی طرح کوئی سفید شے تھی، مجھے انہوں نے کہا کہ اس کو پی لو، فرماتی میں نے پیا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور نہایت ہی ٹھنڈا مشروب تھا۔ فرماتی میں نے پیا تو یک میں نے کیا محسوس کیا، میرا کمرہ نور سے جگمگا اٹھا۔ اگلے ہی لمحہ میرے کمرے میں نورانیت پھیل گئی۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے کریم فرماتے ہیں کہ جب میری ولادت باسعادت ہوئی تو میری ماں نے دیکھا کہ سارا کمرہ نور سے بھر گیا، وہ روشنی، وہ ضیاءپاشیاں اپنے اندر یہ وسعت اور قوت رکھتی تھی کہ میرے کریم فرماتے ہیں میری ماں نے اپنی چارپائی پہ لیٹے لیٹے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ روشنیاں سورج بھی بکھیرتا ہے، ایک وقت میں آدھی زمین کو روشن کر دیتا ہے، مگر اس جگہ گلشنے سے پہ رہتے ہوئے چھت پر چڑھ جائیں، کتنے بلند مینارے پہ چڑھ جائیں،
آپ کو چند کلومیٹر کے فاصلے پر فیصل آباد کا گھنٹہ گھر نظر نہیں آئے گا۔ اس سورج کی روشنی میں میرے کریم آقا کی ضیاءپاشیوں کا عالم یہ تھا کہ ماں کو وہاں لیٹے ملک شام کے محلات نظر آ گئے۔ میرے آقا کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے پورے کمرے کو نور سے بھرپور دیکھا تو میں نے خیال کیا یہ نور کہاں سے آ گیا؟ یک میں کہہ دیکھتا ہوں کہ نور کا منبع میرا اپنا بدن ہے کہ ولادت مصطفیٰ کریم ہو چکی تھی۔ یہ وقت کون سا تھا؟ یوں کہیے وہ سحری کا وقت، جب رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ ظلمت قضائے عالم میں رات کے ساتھ ساتھ سارے اندھیرے دور ہو رہے تھے۔ اس سورج کے ساتھ ساتھ رب کائنات جل وعلا نے جس کو سراج منیرہ قرار دیا وہ تشریف لا رہے تھے، اور پوری کائنات میں خوشیاں ہو رہی تھیں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب میرے کریم آقا کے جد محترم وہ حرم کعبہ کا طواف کرنے میں مشغول و مصروف تھے۔ اس گھڑی یک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حرم کعبہ مقام ابراہیم کی جانب جھکا۔ اگر آپ وہاں حیت قضائی دیکھیں گے کہ مقام ابراہیم کدھر ہے تو حرم کعبہ جو مقام ابراہیم کی جانب جھکا دراصل سیدھا میرے نبی کے کاشان مقدس کی جانب جھکا تھا۔ اس نے سجدہ کیا۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، میرے نبی کو حرم کعبہ نے سجدہ کیا۔ پھر حرم کعبہ دوبارہ اپنی دیواروں پہ کھڑا ہو گیا۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم آپ کے جد محترم تھوڑے سے پریشان ہوئے۔ یہ کیا ہے کہ ایک سنگلاخ پتھروں کا بنا ہوا یہ سنگلاخ عمارت، یہ کمرہ، یہ جھکا جو کہ پھر کھڑا ہو گیا، اس پہ لچک کیسے پیدا ہو گئی؟ پریشان ہو گئے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جب آپ وہاں سے اپنے کاشان مقدس کی جانب چلے، صفا مروہ کے درمیان سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا صفا اور مروہ جھوم رہی ہیں، کبھی صفا پست ہو رہی مروہ اوپر، کبھی مروہ نیچے ہو رہی ہے صفا اوپر۔ آپ حیران ہو کے کہنے گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاتف غیبی نے پکار کے کہا عبد المطلب حیران کیوں ہو رہے ہو؟ رب کے محبوب تشریف لے آئے ہیں، پوری کائنات جھوم رہی ہے خوشی کے ساتھ۔ حضرت عبد المطلب اپنے گھر میں آئے، سیدہ آمنہ خاتون اپنے کاشان مقدس میں موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اٹھایا، سونگا، پورا گھر خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، معطر و معنبر تھا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے مخصوص قسم کی بدبو پھیل جاتی ہے جو کہ اس کے ساتھ نجاست خارج ہوتی ہے، اس لیے نجاست کی بدبو پھیل جاتی ہے۔ وہ پانی جو اس کے ساتھ خارج ہوتا ہے اس کی مخصوص قسم کی بو سمیت پھیل جاتی ہے، مگر میرے نبی تشریف لائے تو خوشبو ہی خوشبو پھیلی گئی تھی۔ رب کائنات کی شارب نیازی سیدہ شفاء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں وہاں موجود تھی ولادت مصطفیٰ کریم کے وقت، صبح ہی سحری کے وقت میں آمنہ خاتون کی خدمت کے لیے ان کے ہاں حاضر ہوئی تھی۔ میں نے کیا دیکھا کہ آسماں کے ستارے آسماں سے اتر کر آمنہ کے آنگن میں آ گئے ہیں، سارے کا سارا آنگن صحن بھر گیا ستاروں سے۔ میں بڑی حیران ہوئی، میرے لیے یہ بات باعث تعجب تھی۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انسانوں نے ماپ لیا ستارے کتنے بڑے بڑے ہیں، اور آپ جانتے ہیں بعض ستارے سورج سے بھی بڑے ہیں، اور سورج زمین سے کتنا بڑا ہے؟ لاکھوں گنا بڑا ہے، اور وہ ستارے زمین سے کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ تو آمنہ کے آنگن میں کیسے آ گئے؟ دراصل حضرت آمنہ کے آنگن میں نور و نگہت لے کر اللہ کے فرشتے اترے تھے۔ سیدہ آمنہ کے آنگن میں حضرت شفاء نے جا بجا نور کو دیکھا تو خیال کیا یہ ستارے اتر آئے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے لیے سیدہ شفاء فرماتی ہیں میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں میں لیا، خوشبو بدن انور سے آ رہی تھی، میں نے غور سے دیکھا تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ناف کٹی ہوئی تھی۔ یاد رکھیے یہ ناف انسان کے بدن کے بالکل درمیان میں ہوتی ہے۔ ایک نارمل جو انسان ہوتے ہیں نا اس کے بدن کے درمیان میں ہوتی ہے، سر سے لے کے
ناف تک ماپیں، ناف سے لے کے پاؤں تک ماپیں، پورا پورا بدن ہوگا، دائیں بائیں ماپیں، درمیان میں ناف ہوتی ہے۔ اس ناف کے ذریعے سے ماں کا خون بچے کی خوراک بنتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بچے کو آکسیجن ملتی ہے۔ بچہ اپنی پرورش میں، اپنی ماں کے پیٹ میں، اپنے گروتھ میں، یوٹس کے اندر اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ رب کائنات نے میرے نبی کو ماں کا محتاج نہیں رہنے دیا، براہ راست پرورش فرمائی ہے، اس لیے وہ ناف کٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ناف کا تعلق وہاں تھا ہی نہیں۔ پھر میرے کریم آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم رحمت کون و مکان کے، جس میں انور سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، مدارج النبوہ میں ہے، سیدہ شفا فرماتی ہیں کہ جب رسول رحمت کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور سجدہ میں چلے گئے اور آپ کچھ کہہ رہے تھے، بعض روایت میں ہے کہ رب ہب لی امتی کہہ رہے تھے۔ حضرت شفا فرماتی یہ سارے کے سارے مناظر میرے ذہن میں تھے، جب رسول رحمت نے اعلان نبوت فرمایا میں فوراً ایمان لے آئی، کیونکہ وہ مناظر مجھے یاد تھے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب گھر آئے، آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، پوتے کو اٹھایا، سیدہ آمنہ خاتون سے پوچھا بیٹی تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ تو عرض کرنے لگی ابا جان آپ کے سوا کون نام رکھے گا؟ فرمانے لگے کہ پھر میں اس کا نام محمد تجویز کرتا ہوں۔ میں قبل عزیز موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ نام دادا محترم نے نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھا ہوا ہے، جب سے میرے کریم آقا کی تخلیق ہوئی۔